بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تولوا منکم عن القتال یوم التقى الجمعان جمع المسلمین وجمع الکافرین بأحد وهم المسلمون الا 12 رجلا۔ بے شک وہ لوگ تم میں سے جو قتال سے منہ پھیر گئے، قتال سے پلٹ گئے، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو جماعتیں باہم مقاتل اور مقابل ہوئی، یعنی جس دن دو جماعتیں آپس میں گتم گتھا ہوئی، آپس میں مقابل و مقاتل ہوئی، اس دن تم میں سے جو لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، میدان چھوڑ کر چلے گئے، یہ یوم التقى الجمعان یعنی دو جماعتیں جس دن آپس میں ملی، مٹ بھیڑ ہوئی، گتم گتھا ہوئی، یہ کون سی جماعتیں ہیں؟ جمع المسلمین و جمع الکافرین، یعنی احد کے مقام پر جماعت مسلمین اور جماعت کافرین آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، آپس میں بھیڑے۔ وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ إِلَّا 12، اور یہ بھاگنے والے کون لوگ تھے؟ میدان چھوڑ کر مسلمان ہی تھے، إِلَّا 12، مگر 12 مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے روکے رہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس میں مختلف روایتیں ہیں، کہیں 12 ہے، کہیں 13، کہیں 14، کہیں 7، کہیں 5، اور ایک روایت تو صرف یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ ہی باقی رہ گئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، لیکن مفسر کے یہاں 12 والی روایت راجح اور مضبوط ہوگی، اس لیے انہوں نے ذکر کیا۔ حضرت ابو طلحہ کو اس وقت 70 زخم آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ لوگ کہتے ہیں، بہت بڑی بات تھی۔ 12 انما استزلهم اذلهم الشیطان، تو جو لوگ تم میں سے عہد والے دن پیٹ پھیر کر چلے گئے تھے، ان کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ انما استزلهم اذلهم الشیطان، بے شک شیطان نے انہیں وسوسے کے ذریعے پھسلا دیا تھا۔ یہ وسوسہ کس چیز کا؟ یہ کس سبب سے؟ بعض ما کسبوا من الذنوب وهو المخالفۃ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ کرام کے بعض افعال یا بعض کوتاہیوں کی وجہ سے، یا ان کے بعض نامناسب افعال کی وجہ سے، یا بعض کرتوتوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، لغزش دے دی تھی۔ چونکہ مسلمانوں سے ایک غلطی یہ ہو گئی تھی، ان سے ایک کوتاہی ہو گئی تھی کہ انہوں نے امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، اور اس مخالفت کی وجہ سے شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ وہاں سے بھاگنے کا کام یا روکنے کا کام یہ تو پروردگار کے حکم سے ہے، وہی روکے گا جس کا اللہ کو حکم ہوا، وہی بھاگے گا جس کی مشیت، جس کے تعلق سے مشیت الہی ہوگی، لیکن شیطان کی طرف جو نسبت کی گئی ہے وہ صرف وسوسے ڈالنے کی وجہ سے، کہ چونکہ مسلمانوں سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے امر رسول کی مخالفت کی تھی، شیطان کو موقع ملا، اس نے وسوسے ڈال کر کے وسوسے کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے راستے سے پھسلا دیا، انہیں لغزش میں ڈال دیا، اور وہ بھاگ پڑے ہوئے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ فرماتا ہے ان سے یہ غلطی ہوئی ضرور کہ انہوں نے امر نبی کی مخالفت کی، امر رسول کی مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ لقد عفا اللہ عنہم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور للمؤمنین حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ غفور کا مطلب گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے، خطاؤں کو بخشنے والا بھی ہے، اور حلیم کا مطلب ہے لا يعجل لا يعجل فی علی العصاة، لا يعجل، وہ گناہ گاروں سے مواخذہ کرنے میں یا گناہ گاروں کی گرفت میں عجلت نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ایک دم نہیں گرفت، تو وہ حلیم ہے، بردبار ہے کہ وہ گناہ گاروں کو فوری سزا نہیں دیتا بلکہ ان کی سزا میں اجرت نہیں فرماتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہیں، کافروں کی طرح، اے المنافقین، یہاں کافر سے مراد منافقین، چونکہ منافق اور مومن مخلص یہی دونوں تھے، تو فرمایا گیا کہ تم ان منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ وقالوا لاخوانہم، اور وہ کیا کہتے تھے اپنے بھائیوں کے بارے میں؟ اے فی شانہم، لاخوانہم میں لام فی کے معنی میں ہے، وہ اپنے بھائیوں کے تعلق سے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے تھے اذا ضربوا سافروا فی الارض، جب ان کے بھائی
کسی جگہ کسی علاقے میں سفر کے لیے چلے جاتے، فماتوا، اور پھر وہ وہاں انتقال کر جاتے، او کانوا غزن، یا وہ کسی غزوے میں شریک ہوتے، غازی بن کر جاتے، یہ جمع غزن جو ہے یہ غازن کی جمع ہے، فقتلوا، غزوے میں گئے، غزوے میں شریک ہوئے اور وہاں جا کے شہید ہو گئے۔ غازن کی جمع موافق قیاس تو غزات آنی چاہیے تھی، جیسے غازن کی جمع غزات آتی ہے، رامی کی جمع رمات آتی ہے، ویسے غازی کی جمع غزات، لیکن خلاف قیاس غازی کی جمع غزن یہاں ذکر کی گئی ہے۔ تو ان لوگوں کا حال یہ منافقین کا یہ تھا کہ جب ان کے بھائی، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، قالوا لاخوانہم، منافقین اپنے بھائیوں کے تعلق سے کہتے ہیں، تو جن کے بارے میں کہتے تھے وہ یا تو سفر میں راہ خدا میں انتقال کر گئے ہوتے تھے، یا کسی غزوے میں شریک ہو کر کے وہاں شہید ہو گئے ہوتے تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے غزوے میں شریک ہو کر شہید ہو جائیں یا راہ خدا میں مر جائیں تو یہ منافق کے تو بھائی ہوئے نہیں، منافقین تو الگ ہیں مومنین، لیکن پھر کہا گیا کہ منافقین اپنے بھائیوں کے بارے میں، تو یہاں بھائی سے مراد نسبی بھائی، خاندان تو سب ایک ہی تھا، سب آپس میں رشتہ دار ہی تھے، تو یہاں بھائی سے اعتقادی بھائی مراد نہیں بلکہ نسبی بھائی مراد ہے۔ اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے اعتقاد کے طور پر انہیں بھائی سمجھتے تھے، منافق رہے ہوں انہیں بھائی سمجھتے ہوں۔ تو قالوا لاخوانہم، یہ منافقین یعنی فرمایا گیا کہ تم منافقوں کی طرح نہ کہو جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے تھے جب وہ لوگ سفر میں ہوتے راہ خدا میں اور پھر انتقال کر جاتے یا کسی غزوے میں شریک ہوتے اور پھر وہاں شہید کر دیے جاتے، فقتلوا، پھر غزوے میں شہید کر دیے جاتے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تو یہ منافقین کہتے تھے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو شہید ہو گئے یا راہ خدا میں انتقال کر گئے کہ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ہمارے ساتھ ہوتے تو ما ماتوا، تو یہ قتل نہ ہوتے، وما قتلوا، اور شہید بھی نہ کیے جاتے۔ یعنی وہ بہکاتے یوں تھے کہ کہاں تم میدان میں چلے گئے، کہاں جنگ میں چلے گئے، ہمارے ساتھ رہو تو نہ تم قتل کیے جاؤ گے نہ مارے جاؤ گے۔ تو ان کے بہکانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ انتقال کرتے اور نہ شہید کیے جاتے، اے لا تقولوا کقولہم، تو ان سے کہا جا رہا مومنین سے کہ تم ان منافقین کی بولی نہ بولو۔ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ شہید ہوتے، زندہ رہتے، نہیں، یہ منافقوں کی بولی ہے، تمہاری بولی یہ نہیں ہونی چاہیے، تم تو پکے مومن ہو، مخلص، تم تو قضاء الہی کو جانتے ہو، قضاء الہی پر تم راضی رہتے ہو، تو کہو کہ نہیں، اگر موت آ گئی تھی تو چاہے ہم یہاں ہوتے تب بھی موت آنی تھی، میدان میں رہے تب بھی موت آنی تھی، تو موت کا تعلق قضاء الہی سے ہے، تمہارے پاس ٹھہرنے سے یا گھروں میں رک جانے سے نہیں ہے۔ تو یہ منافقوں کی بولی تھی، منافقین کی بولی ہے یہ کہ اگر تم یہاں ہوتے تو بچ جاتے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں لے لے گی، اپنی گرفت میں لے لے گی۔ اے لا تقولوا کقولہم، یعنی اے مسلمانوں تم ان منافقوں کی بولی نہ بولو، لیجعل اللہ ذالک، اللہ نے جو ایسا کیا یا ان کی جو بولی تھی ان کی بات، تاکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس قول کو فی عاقبت امرہم، لیجعل میں لام ہے، یہ لام عاقبت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو آخر کار یا انجام کار ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، افسوس کا ذریعہ بنا دے۔ یعنی جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تم وہاں غلط گئے، میدان میں گئے، وہاں نہ جاتے، ہمارے پاس رہتے وہ لوگ تو تم بچ جاتے، تو اب ظاہر سی بات ہے جو مسلمان ہوں گے وہ ان کی اس بات کو نہیں مانیں گے۔ مسلمانوں تو کا اعتقاد یہ ہے کہ نہیں، جب موت آئے گی تو ہم چاہے گھروں میں ہوں چاہے میدان میں ہوں، موت آ جائے گی، گھروں میں رہنے سے ہماری موت ٹلے گی نہیں، یا میدان میں جانے سے زندگی اگر ہے تو ختم نہیں ہوگی۔ تو جب مسلمان یہ کہیں گے ان سے کہ نہیں نہیں، تو انہیں افسوس ہوگا، کیا ہم نے بلا وجہ انہیں سمجھایا، یہ تو مان ہی نہیں رہے۔ جیسے کسی آدمی کو میں سمجھاؤں، کسی شخص کو سمجھاؤں اور میں آدھا گھنٹے کی تقریر اس کے ہم نے کہوں اور پھر وہ ویسا کا ویسے جیسے تھا اس کے دماغ پر، اس کے دل پر ذرا بھی اثر نہ ہو، ویسے اٹھ کے چلا جائے، تو مجھے افسوس ہوگا کہ نہیں، کیا میں نے آدھا گھنٹہ برباد کیا اس کے لیے؟ ارے کچھ تو بات تیری سمجھ میں آ گئی ہوتی، کچھ تو سمجھ گیا ہوتا، لیکن پوری تقریر میری ایک دم بیکار ہو گئی، پورا پانی پھر گیا، تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان منافقین کو جب یہ اپنے مسلمانوں کو جب یہ سمجھائیں گے، کہیں گے کہ نہیں تم یہاں رہتے تو بچ جاتے، وہاں چلے گئے تو مر گئے، اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ وہ دیکھو چلے گئے تھے تو مر گئے نا، اگر رک جاتے تو بچ جاتے، تو مسلمان کہیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو یہ کہہ کے انہیں افسوس ہوگا۔ تو ایک تو یہاں افسوس تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ تاکہ انجام کار ان کے دلوں میں افسوس و حسرت رہے،
کہ ہم نے کیوں بلا وجہ انہیں سمجھایا. یا پھر آخرت کا موقع یہاں ملوز ہوگا. آخرت میں جو شہید ہو گئے اور انہیں شہادت کا مرتبہ ملے گا، انہیں تاج شہادت ملے گا، ان کو عظمت والی جگہ ملے گی قیامت کے دن. تو جو راہ خدا میں مر گئے ان کا بڑا بلند مقام ہوگا، جو راہ خدا میں شہید ہوگا ان کا بڑا بلند مقام ہوگا. تو یہ منافقین قیامت میں دیکھیں گے، ارے یہ وہ لوگ تھے، ہم تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس رہ جاتے تو بچ جاتے، تم کہاں ختم ہو گئے، تم کہاں فوت ہو گئے، کہاں مر گئے. نہیں یہ تو بڑے اونچے مرتبوں پر ہیں. تو اب اس بات کا انہیں یہاں افسوس ہوگا. تو یا تو قیامت میں افسوس ہوگا جب ان کے بلند مقام دیکھیں گے، اور یا دنیا ہی میں جب مسلمان نہیں مانیں گے تو انہیں افسوس ہوگا بلا وجہ ہم نے تقریر کی، بلا وجہ ہم نے انہیں سمجھانے میں اتنا ٹائم لگایا، یہ تو مانے ہی نہیں، یہ تو اس میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تاکہ انجام کار کیا ہو، ان کے دلوں میں حسرت رہے، تاکہ ان کے دلوں میں حسرت ہے. واللہ یحیی و یمیت. پھر فرمایا گیا کہ اللہ ہی جلاتا اور مارتا ہے. جلانے اور مارنے کا کام یہ پروردگار ہی کے دست قدرت میں ہے، اور اللہ ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے. فلا یمنع عن الموت قعود. لہذا موت رکنے سے نہیں ٹلے گی، موت کو ٹھہر جانا، گھروں میں رک جانا یہ نہیں ٹال سکتا. واللہ بما یعملون. اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے خوب واقف ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے. یہ یعملون اور تعملون، تعملون تا کے ساتھ بھی ہے اور یا کے ساتھ بھی ہے. تعملون ہوگا تو ظاہر سی بات ہے مسلمان مخاطب ہوں گے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، سب جانتا ہے، وہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے. اور اگر یعلمون ہے تو کفار منافقین وغیرہ کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کارستانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو یعلمون تعلمون غائب اور حاضر دونوں صیغے سے پڑھا جائے گا. فیجازیکم بہ. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور تمہیں اس کی جزا دے گا، تمہیں اس کا بدلہ دے گا. ولئن لام قسم. اور لئن میں جو لام ہے یہ تو ان شرطیہ ہے، اور لام قسم. اب ان شرطیہ کا ایک تو جزا آئے گی اور لام قسم کا جواب قسم آئے گا. لیکن جب جو دو چیزیں کہیں ذکر کی جاتی ہیں تو اس میں ایک چیز کے جواب کو ذکر کیا جاتا ہے. لام قسم بھی ہو، قسم بھی ہو اور شرط بھی ہو تو یا تو جواب شرط آئے گا اور یا جواب قسم. تو اب یہاں چونکہ جو مقدم ہے اسی کا جواب لائیں گے. تو آگے لئن میں ان شرطیہ کا جواب نہیں آئے گا بلکہ لام قسم کا جواب آئے گا، اور لام قسم ہی کا جواب اس ان شرطیہ کی جزا پر دلالت کرے گا. تو چونکہ لام مقدم ہے اس لیے اس کا جواب ذکر گیا ہے. اور اگر یقیناً اگر تم قتل کر دیے جاؤ، قتل تم اگر تم قتل کر دیے گئے راہ خدا میں یعنی جہاد میں قتل کر دیے گئے، او متم یا تم انتقال کر گئے راہ خدا میں ہی، تم یہاں بھی یہی مقدر ہوگا فی سبیل اللہ مانا کہ تم راہ خدا میں جہاد میں شہید ہوئے یا راہ خدا میں انتقال کر گئے. فی سبیل اللہ کا ایک ہی تو محل نہیں ہے کہ میدان جہاد میں تبھی فی سبیل اللہ، اگر حصول تعلیم میں مر گیا تو بھی تو فی سبیل اللہ ہے، کسی کی مدد کرنے گیا مومن کی اس میں انتقال کر کے تو بھی تو فی سبیل اللہ ہے. یعنی کسی بھی نیک کام میں راہ خدا میں ایک آدمی مسجد کے کام کے لیے جا رہا ہے اور بیچ میں شہید ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ راہ خدا میں قتل ہونا، راہ خدا میں مرنا کہا جائے گا. تو یقیناً اگر تم راہ خدا میں قتل کیے گئے یعنی جہاد میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، او متم یا تم راہ خدا میں مر گئے. یہ متم ضم میم اور کسر میم دونوں لغت ہیں، دونوں قرات ہیں، متم بھی اور متم بھی. متم اگر ہوگا تو نصرہ سے ماتا یا موتو، اور متم اگر ہوگا تو سمع سے ماتا یا ماتو، خافا یا خافو کے وزن پر. اور یا تم مر گئے، یہ ضم میم اور کسر میم دونوں سے ہے. ضم میم اگر ہے تو ماتا یا موتو سے، میم ماتا یا موتو، اور اگر متم ہے تو ماتا یا ماتو سے. اب یہاں ماتا ذکر کی ضرورت نہیں ہے، مضارع کو ذکر کر دیا. اے اتاکم الموت فیہ یعنی راہ خدا میں اگر تمہیں موت آ گئی تو لمغفرۃ کائنۃ من اللہ لذنوبکم، تو یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا سبب ہے. لمغفرۃ کائنۃ من اللہ یہ جواب قسم ہے. اور اگر تم مر بھی گئے راہ خدا میں تو کیا صلہ ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش تمہارے لیے ہے.
تو لمغفرۃ کائنۃ من اللہ لذنوبکم، تو یہ تمہارے گناہوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، ورحمۃ منہ، اور اللہ کی طرف سے تمہاری لیے یہ رحمت ہے، یعنی راہ خدا میں تمہارا انتقال کر جانا یا شہید ہو جانا، ورحمۃ منہ لکم، اور اللہ کی طرف سے تمہاری لیے رحمت ہے، علی ذالک، اس پر، کس پر؟ جو راہ خدا میں تم شہید ہوئے یا انتقال کر گئے، واللام ومدخولها جواب القسم ہے، اور یہ لام لمغفرۃ میں جو لام ہے، اور لام کا جو مدخول مغفرۃ ہے، یہ پورا جملہ بن کر کے کیا ہے؟ جواب قسم ہے، یعنی اگر تم مر گئے یا جہاد میں شہید ہو گئے تو جواب قسم یہ ہے کہ اللہ کی مغفرت تمہارے لیے ہے، اور لام اور مدخول لام یعنی مغفرۃ یہ جواب قسم ہے، وہو فی موضع الفعل، اور یہ مقام فعل میں ہے، محل فعل میں ہے، لمغفرۃ تو فعل نہیں ہے، یہ تو جملہ اس میں بنے گا، لیکن ہو سکتا ہے مفسر کے نزدیک جواب قسم کے لیے وہ فعل ہونا ضروری سمجھتے ہوں، تو انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ یہ جواب قسم بن گیا ہے، لیکن یہاں ہونا چاہیے تھا لیغفرن اللہ لکم ویرحمکم، اگر تم راہ خدا مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے گا، تم پر رحم فرمائے گا، تو ہو سکتا ہے وہ جواب قسم کو فعل ہونا ضروری سمجھتے ہوں، اس لیے انہوں نے یہ واضح کیا کہ لمغفرۃ یہ محل تو فعل کا تھا مگر جملہ اسمیہ یہاں ذکر ہوا، حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے، جواب قسم اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے۔ مبتدا خبرہ، لمغفرۃ یہ مبتدا ہے، خبرہ خیر مما یجمعون، اور اس کی خبر کیا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے تمہاری بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مما یجمعون یہ مبتدا ہے، اور خیر مما یجمعون یہ اس کی خبر ہے، خبرہ خیر یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں تم جمع کرتے ہو، من الدنیا یعنی دنیاوی پونجی سے یہ بہت بہتر، دنیا کا دھن دولت تم یہ جمع کر رہے ہو، اکٹھے کر رہے ہو، اس سب سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش، خیر مما یجمعون یہ بہتر ہے اس چیز سے جسے تم دنیا تم جمع کر رہے ہو، دنیا کی پونجی جمع کر رہے ہو، دھن دولت جمع ہو، اس سے بہتر ہے۔ یہاں بھی دونوں قرات ہیں تا اور یا کے ساتھ، مما یجمعون اور مما تجمعون، تم جو جمع کر رہے ہو یا وہ جو جمع کر رہے ہیں ان سب سے بہتر ہے اللہ کی مغفرت۔ وَلَئِن لام و قسم، یہ بھی لام قسم کا ہے، وَلَئِن مُتُّم بِالْوَجْهَيْن، اور اگر یقیناً یا واقعی اگر تم مر گئے، بالوجہین کا مطلب متم اور متم، تم متم بھی پڑھ سکتے ہو اور متم بھی، نصرہ سے بھی اور سمیہ سے بھی، یقیناً اگر تم مر گئے، او قتلتم فی الجہاد یا جہاد میں قتل کر دیے گئے، او غیرہ یا جہاد میں نہیں دوسرے کسی راہ خدا میں کسی اور نیک راہ میں اگر تم قتل کر دیے گئے تو لا اللہ لا الہ غیرہ، تو یہ لام لا نافی نہیں ہے بلکہ لام تاکید ہے، یہ پڑھا نہیں جائے گا، اس کے بعد ہے لا الہ اللہ، تو یقیناً کس کی طرف تمہارا حشر ہوگا، کس کے حضور حاضر ہوگے تم، اگر تم راہ خدا میں قتل کر دیے گئے تو لا الہ اللہ، تو اللہ ہی کی طرف اللہ کے حضور تم حاضر ہوگے، لا الہ غیرہ، اللہ کے سوا کسی اور کے حضور تمہیں حاضر ہونا نہیں ہے، تو شرون تم جمع کیے جائے گو اللہ ہی کے حضور، فی الآخرت آخرت میں کہاں تمہیں پہنچنا ہے؟ اللہ کے حضور حاضر ہونا، فیجازیکم تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا، تمہیں صلہ دے گا، فبما یہ ما زائدہ ہے، یعنی فبما میں فبرحمت من اللہ، اب ما زائدہ ہو جائے گا، تو اگر ما زائدہ نہ مانا جائے تو پھر فعل کا دخل یا فعل مطلب یہ حرف پر ہی داخل ہو جائے گا، فبما میں ما بھی حرف ہو اور با بھی حرف ہو تو حرف پر داخل ہو یہ ممکن نہیں ہے، تو بہرحال اس کو لام زائدہ نہ موصولہ مان سکتے ہیں نہ موصوفہ مان سکتے ہیں۔ فبما رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت سے اے محبوب، لنتا یا محمد آپ نرم دل بنائے گئے ہیں، آپ کو نرم دل بنایا ہے، یا محمد اے محبوب، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کیسے ہیں؟ نرم مزاج ہیں، نرم خو ہیں، لہم ان کے لیے یعنی آپ مسلمانوں کے لیے یا قوم اپنی امت کے لیے آپ نرم دل بنائے گئے ہیں، اے سہلتا اخلاق کا یعنی آپ کے اخلاق نرم ہیں، آپ رقیق الاخلاق ہیں، آپ نرم دل ہیں، آپ نرم اخلاق ہیں، خوش اخلاق ہیں،
اس خالفو کا، جبکہ آپ کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ لوگ تو آپ کو پتھر مارتے ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، معذاللہ لوگ آپ کو ستاتے ہیں، لیکن آپ اس کا جواب سختی سے نہیں دیتے، بلکہ کیا دیتے ہیں؟ اے اللہ یہ قوم مجھے نہیں پہچانتی ہے، تو اسی ہدایت عطا فرما۔ تو آپ سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے بلکہ نرمی سے۔ سالتا اخلاقوں کا اس خالفوں کا، یہ لوگ جب کہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں پھر بھی آپ ان کے ساتھ نرم خوئی سے پیش آتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا سِيءَ الْخَلْقِ، اور اے محبوب اگر آپ بدخلق ہوتے، لو کنت فظًا اگر آپ بد اخلاق ہوتے، آپ بدخلق ہوتے، غلیظ القلب اور آپ سخت دل ہوتے، جافین یعنی خشک دل ہوتے، خشک مزاج ہوتے، آپ خشک مزاج ہوتے، فغلظت لہم اور پھر آپ ان کے اوپر سختی برتتے، آپ ترش مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے اور آپ ان پر سختی برتتے تو لنفضوا، تو یہ ضرور آپ سے چھٹ جاتے، یہ ضرور منتشر ہو جاتے، تفرقو یہ سب بکھر جاتے، من حولے کا آپ کے گرد سے۔ آپ کے قریب جو لوگ آتے ہیں آپ کی نرم خوئی کی بنیاد پر، آپ کی نرم اخلاقی کی بنیاد پر، خوش اخلاقی کی بنیاد پر، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترش مزاج ہوتے تو یہ آپ کے گرد لوگ جمع نہ ہوتے، پروانوں کی طرح نہ رہتے، بلکہ یہ سب کے سب منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے۔ آج بھی دیکھ لیجیے جو لوگ با اخلاق ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ بھلے نہ کھلائیں نہ پلائیں مگر میٹھی بات تو کہہ دیتے ہیں، گڑ نہ کھلائیں گڑ جیسی بات تو کہہ دیتے ہیں۔ اور جو سخت مزاج ہوتے ہیں، تند مزاج ہوتے ہیں، ارے یار کون جائے بلاؤ، ابھی سنانی شروع کر دیں گے، ابھی ڈانٹنا شروع کر دیں گے، ابھی کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیں گے۔ تو سخت مزاج آدمی کے پاس نہیں جاتا ہے کوئی شخص، نرم مزاج آدمی کے پاس لوگ اکٹھے ہو۔ اے محبوب اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، خشک مزاج ہوتے تو آپ کے پاس لوگ نہ آتے، بلکہ جو آتے وہ بھی بکھر جاتے، منتشر ہو جاتے۔ تو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ آپ خوش اخلاق ہیں۔ لنفضوا تو یہ اگر آپ خشک مزاج ہوتے اور آپ ان کے ساتھ سختی برتتے تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے، تفرق من حولے کا آپ کے گرد سے الگ ہو جاتے، متفرق ہو جاتے، چھٹ جاتے۔ فاعف وتجاوز عنہم، اے محبوب آپ ان سے درگزر فرمائیے۔ احد میں جو کچھ ہوا وہ ہوا، مسلمان آپ کی امتی بھاگ گئے، غلط کیا انہوں نے، اچھا نہیں کیا، لیکن آپ تو بہت خوش اخلاق ہیں، نرم خو ہیں، آپ ان سے درگزر فرمائیے، ان کو معاف کر دیجئے۔ فاعف تجاوز عنہم، اے محبوب آپ ان سے تجاوز کیجئے، ان سے درگزر فرمائیے۔ ما اتو ہو، انہوں نے جو کچھ بھی کیا، ان سے جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی پیش آیا اس کو آپ درگزر فرما دیجئے احد کے دن۔ واستغفر لہم ذنوبہم، اور آپ ان کے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے، خود بھی درگزر فرما دیجئے اور آپ مجھ سے ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے۔ واستغفر لہم ذنوبہم، اور اے محبوب ان لوگوں کے لیے طلب مغفرت کیجئے، ان کے گناہوں کی مجھ سے مغفرت طلب کیجئے۔ حتی اغفر لہم، حتیٰ کہ میں ان کو بخش دوں، آپ بخشش چاہیں گے تو انہیں بخش دوں گا۔ اس کے علاوہ ایک آیت 5ویں پارے میں وہ ہے نہیں، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤگا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وہ بھی اللہ سے مغفرت طلب کرنا اور رسول بھی ان کی مغفرت کی سفارش کر دیں تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو اب یہاں فرمایا گیا محبوب آپ ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، حتی اغفر لہم، حتی اغفر لہم، تاکہ میں ان کی مغفرت فرما دوں۔ وشاورہم استخرج آراءہم، اور اے محبوب ان کو مشورے میں شامل کیجئے، ان سے مشورہ لیجئے۔ استخرج آراءہم، ان کی اندرونی رائے حاصل کیجئے، ان کے دل میں کیا ہے ان کی رائے معلوم کیجئے۔ مشورے میں یہی ہوتا نا، جب کس مشورے کا بھائی آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے، تو مشورے میں وہ اپنے اندر کی جو رائے ہوتی ہے، اپنا جو خیال ہوتا ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اے محبوب آپ ان لوگوں سے مشورہ لیجئے، ان کی آرا لیجئے، فی الامر، کسی بھی معاملے میں، کسی خاص معاملے میں، اے شان کا من الحرب، یعنی یہ محبوب ان سے جنگ وغیرہ کے معاملے میں جو دنیاوی امور میں ان سے مشورہ کیجئے۔ یہ مشورہ کیوں ہوگا؟ تطیبا لقلوبہم، تاکہ ان کی تطیب خاطر ہو، ان کی دلجوئی ہو جائے۔ تو ان کی دلجوئی کے لیے آپ اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ سے، اپنے جانثاروں سے بلا کر مشورہ لیجئے۔ وَلِيَسْتَنَّ بِكَ، اور یہ اس لیے بھی تاکہ یہ آپ کی سنت بن جائے،
آپ جب اپنے صحابہ سے مشورہ لیں گے تو آپ کی امت کے لیے یہ کیا بن جائے گا؟ سنت بن جائے گا۔ وہ بھی اپنے ساتھیوں کو بلا کر، اپنے احباب کو، رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بلا کر مشورہ لیا کریں گے۔ وکانہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر المشاورہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بہت مشورہ فرماتے تھے، ہر کام مشورے سے، مگر کون سے کام؟ وہی کام جو جنگ وغیرہ سے متعلق ہوتے تھے یا دنیاوی امور، باقی جن امور میں وحی کا نزول ہو گیا اس میں تو مشورے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ایک وحی نازل ہو گئی، حکم دے دیا گیا یہ کرنا ہے، تو اب بلا کر کے یہ نہیں مشورہ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول بلائیں صاحب کو کہیں بھائی ایسے سے اس پر وحی نازل ہوئی، بتاؤ میں کیا کروں؟ نہ نہ نہ، اس پہ تو وحی کے مطابق ہی عمل کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ مشورہ کن چیزوں میں؟ جن کے بارے میں وحی کا نزول نہ ہوا ہو اور وہ اس دنیاوی امور سے متعلق ہوں۔ تو اب جنگ کے معاملے میں ہے کس کو کہاں لگانا، کس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ آپ سے بڑا عقل مند دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ کی عقل اتم اور اکمل ہے، تو مشورے کی یوں ضرورت نہیں تھی۔ تو اس نے فرمایا گیا کہ اگرچہ آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے مگر مشورہ کرنے میں دو فائدے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ان کی نیت دلجوئی ہو جائے گی۔ جب کوئی بڑا آدمی چھوٹوں کو بلا کر کے مشورہ کرتا ہے تو وہ چھوٹے سمجھتے ہیں یار ہماری کچھ حیثیت تو کم سے کم حضرت نے سمجھی، ہاں ورنہ حضرت جو چاہتے حاکم تھے جو بھی فیصلہ کر دیتے ہم، لیکن ہم کو بلا کر پوچھا کہ اگر ایسا کرتے ہیں تو کیسا رہے گا، ایسا کریں گے وہی جو ان کا فیصلہ ہوگا، لیکن مشورہ کر کے دلجوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی چھوٹے آدمی کو بڑا آدمی بلا رہا تو مگن رہتا وہ، ارے کیا بات ہے یار حضرت، پتہ مجھے بلاتے ہیں جب کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو، یا جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے مجھے بلاتے ہیں تو مگن رہتا ہے وہ، تو دل جوئی ہو جائے گی ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ یہ آپ کی سنت بن جائے گی، آنے والی امت کے لیے صبح قیامت تک مشورہ کرنا کیا ہو جائے گا؟ سنت رسول ہو جائے گا، اس لیے آپ مشورہ کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَىٰ إِمْضَاءِ مَا تُرِيدُ بَعْدَ الْمُشَاوَرَةِ، پھر مشورے کے بعد آپ جو بھی کر گزرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کو کرنا ہے، اِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کر گزرنے پر کوئی پختہ ارادہ کر لیں، مشورہ کر لیا، اب مشورے کے بعد کوئی فیصلہ آپ نے لیا اور اس کو کر گزرنے کا پختہ عزم کر لیا، تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اب اس کر گزرنے میں آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ فیصلہ لینے سے پہلے مشورہ کیجئے، اور مشورے کے بعد جب کوئی فیصلہ ہو جائے یا آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو اب اس کے بعد آپ فیصلے پر ہی بھروسہ مت کیجئے کہ اب تو سب کی رائے تو ہونا ہی ہے یا اب اسی میں خیر ہے، نہیں، اب کس کے سپرد کر دیجئے؟ اللہ کے سپرد دیجیے۔ مشورے کے بعد آپ اس کو اللہ کے حوالے کر، فتوکل علی اللہ، اب اللہ پر بھروسہ کیجئے، سکھ بہی لا بالمشاورہ، یعنی اللہ ہی پر اعتماد کیجئے، مشاورت پر اعتماد مت کیجئے۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ آپ مشورہ لیجئے تاکہ دل جو بھی ہو جائے اور آپ کا طریقہ یہ سنت بھی قرار پا جائے، لیکن مشورے کے بعد آپ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرما لیں تو پھر اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ جیسے ہم بھی اگر مان لیجئے کسی بارے میں مشورہ کرتے ہیں تو مشورہ کر کے بھائی دیکھیے سب کی رائے یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اللہ کے حوالے ہے، ہم نے تو اس میں خیر ہی دیکھا ہے، اللہ کی جو مشیت ہوگی، اللہ کی جو مرضی ہوگی وہ ہوگا۔ تو مشورے پر اعتماد بھروسہ نہ کیجیے بلکہ اللہ پر ہی بھروسہ کیجیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین علیہ، بے شک اللہ تعالی اپنے آپ پر بھروسہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ کو وہ پسند ہیں اور محبوب ہیں۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، یعنکم علی عدوکم، اگر دشمن پر اللہ تمہاری مدد فرمائے، کہ یوم بدرین، جیسے بدر کے دن، بدر کے میدان میں اللہ نے کس کو فتح دی؟ مسلمانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ جب تمہاری مدد فرمائے دشمن پر، جیسے یوم بدر میں اس نے مدد فرمائی، تو فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ جب تمہاری مدد اللہ کی جانب سے ہوگی تو تم ہی غالب رہو گے، تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ فلا غالب لکم، تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے، تمہیں رسوا اور ذلیل فرمائے، یترک نصرکم، اگر یترک نصرکم، اگر اللہ تعالیٰ اپنی مدد تم سے اٹھا لے، اگر اپنی مدد تم سے چھوڑ دے، تمہاری مدد نہ فرمائے، کہ یوم احد، جیسے اللہ نے کہاں نصرت ختم کر دی، نصرت روک لی احد میں، بدر میں اللہ کی نصرت شامل حال رہی، تو مسلمان ہی غالب رہے، کوئی اور غالب نہیں آ سکتا۔ اور جب اللہ نے نصرت لے لی، نصرت کو روک لیا اور چھوڑ دیا مسلمانوں کو ایسے ہی، تو یہ کہاں ہوا ہے جہاں اللہ نے نصرت روک لی؟ جیسے میدان احد میں۔ تو فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ،
تو اگر اللہ نصرت تم سے روک لے، وہیں یخذلکم، اللہ تم سے نصرت لے لے، روک لے، تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے اس کے بعد؟ یعنی اللہ کی نصرت ختم کر دینے کے بعد کون تمہاری نصرت کر سکتا ہے؟ اللہ کی مدد چھین جانے کے بعد کس کی مجال ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے؟ فمن ذا الذی، تو کون ہے وہ جو اس کے بعد، یعنی اللہ کی نصرت چھین لینے کے بعد، اللہ کی نصرت ختم کرنے کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اے بعد خذلانہ، یعنی اللہ کے چھوڑ دینے کے بعد، اے لا ناصر لکم، یعنی کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ اللہ اگر ناصر ہے تو تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، اور اللہ نے اگر نصرت چھین لی ہے تو تم کسی پر غالب نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی نصرت و مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے لا ناصر لکم، یعنی کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ وعلی اللہ لا غیرہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، لا غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہیں کرنا چاہیے۔ وعلی اللہ لا غیرہ، اور اللہ ہی پر، نہ کہ اس کے سوا کسی اور پر، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے، ہے نا۔ خطبے میں پڑھتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جس کی ہدایت چاہے اسے کون گمراہ کر سکتا؟ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور اللہ جس کی ہدایت نہ چاہے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ یہی یہاں کہ اللہ تمہاری جب معاونت، اللہ جب تمہاری اعانت فرمائے، اللہ جب تمہاری نصرت فرمائے تو فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم ہی غالب رہو گے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے نصرت چھین لے، نصرت ہٹا لے، تم سے نصرت چھین لے، تو پھر فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو اس کی نصرت چھین جانے کے بعد تمہاری اعانت کر سکے یا تم پر تمہاری مدد کر سکے؟ چلیے بس اتنا ہی رہنے دیجیے۔